جو سچ بولتا ہو جو احسان کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حسب معمول اس وقت آپ مدنی چینل کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں سلسلہ احکام تجارت۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات ہوں گے، وہ بھی خصوصیت کے ساتھ مالی معاملات سے ریلیٹڈ اور آپ کے صنعت و حرفت سے متعلق اور کاروبار سے متعلق جو آپ کے معاملات ہیں جن پہ آپ شرعی رہنمائی لینا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل ہمارا فورم حاضر ہے۔ مفتی صاحب تشریف فرمائے، مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدظر اللہ العالی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس فورم موجود ہے، اسکرین پہ نمبرز آ رہے ہیں، آپ کالز بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پیغامات بھی بھیج سکتے ہیں، اور ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے بھی ممکن ہوا تو ہم شامل کر لیں گے اپنے سلسلے میں۔ آپ کے سوالات شامل ہوں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ پہلے شامل کرتے ہیں سلسلے میں درود پاک کی فضیلت۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلسلے میں شامل کرتے ہیں پہلی کال اور اس کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، ایک مسئلے میں آپ کی رہنمائی درکار تھی، وہ یہ ہے کہ میرا دوست جو ہے وہ شہد کا کاروبار کرتا ہے، تو وہ بعض اوقات جو ہے وہ چھتے کے ساتھ شہد کو بیچتے ہیں، یعنی چھتا ہوتا ہے اسے بیچ دیتے ہیں۔ اب اس میں یہ اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اس میں شہد جو ہے وہ 1 کلو نکلے گا، 2 کلو نکلے گا یا 3 کلو نکلے گا، تو اس بیع کا شرعی کیا حکم ہوگا؟ دوسری بات یہ کہ صرف جو ہے وہ چھتا بھی بکتا ہے، بعض اوقات لوگ صرف چھتا لینے کے لیے آتے ہیں کہ اس میں سے موم جو ہے وہ ہم نکالیں گے، یا بعض اوقات شہد کے ساتھ چھتا خریدتے ہیں کہ ہم خود جو ہے شہد نکالیں گے اور ساتھ میں موم بھی نکالیں گے، تو کیا آیا اس طریقے سے چھتے کو بیچنا کہ شہد کی مقدار معلوم نہ ہو؟ ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشیاء دو طرح سے بیچی جاتی ہیں، ایک یہ کہ کسی پیمائش کا اعتبار کرتے ہوئے بیچا جاتا ہے، مثال کے طور پر کلو کے حساب سے ہے یا ناپ کے حساب سے ہے یا ماپ کے حساب سے ہے، تو ایک تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے۔ دوسرا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو گنتی کے اعتبار سے بیچا جاتا ہے، عدد کے اعتبار سے بیچا جاتا ہے۔ تو شہد کے جو عام خرید و فروخت کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کوانٹٹی کے اعتبار سے بیچا جاتا ہے کہ بھئی یہ شہد ہے اور اتنے کا کلو ملے گا اور اتنے کا کلو آپ خرید لیں۔ دوسرا اس کا جو طریقہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ درخت سے توڑ لیا کسی نے، اور توڑنے کے بعد کسی ٹب کے اندر اس کا پورا چھتا رکھ دیا اور کہہ دیا کہ بھئی آپ کے سامنے جو کچھ بھی ہے۔ اب جو اس کے اندر اجزاء ہوں گے، خود شہد ایک مال ہے، پھر جو چھتا ہے اس کے اندر موم ہے وہ خود ایک مال ہے۔ جالی تو شاید ہی کوئی خریدتا ہو، صرف موم اس کا بیچا جاتا ہے۔ تو یہ اموال تو ہیں، ان کی مقدار پتہ نہیں ہے، لیکن یہ سامنے موجود ہیں، اور اس طرح سامنے موجود ہیں کہ درخت پر لگے ہوئے نہ ہوں بلکہ اس سے توڑ لیے گئے ہوں اور کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ جو کچھ بھی ہے آپ کے سامنے ہے، یہ اس کی قیمت اتنی ہے۔ تو اس طور پر اگر کوئی بیچتا ہے تو شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں یہ بیان نہ کرے کہ جناب اس میں اتنے کلو شہد ہوگا اور اتنے کلو ہوگا، کہے کہ جو بھی مقدار وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی بیان نہ کرے، یہ یعنی کہ اسی طریقے سے یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی ملاوٹ نہ کرے۔ پتہ چلا کہ جناب اس کا شہد کا اضافہ ظاہر کرنے کے لیے کوئی شیرہ ملا رہا ہے یا کوئی اور چیز میں ملا دی، تو اگر ملاوٹ کرے گا تو یہ خارجی اعتبار سے ویسے ہی جو ہے ایک ناجائز کام ہوگا۔ تیسری صورت جو قابل توجہ ہے اس مسئلے کے اندر وہ یہ ہے کہ شہد کے چھتے کا
درخت پر نہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ درخت پر ہوا تو پھر قابل تسلیم نہیں ہوگا. ہر ایک شخص کی یہ طاقت و قدرت نہیں ہوتی کہ وہ درخت سے جو ہے اس کو توڑ لے. اور پھر ملکیت کے بھی مسائل ہوں گے کہ جب تک وہ درخت پر ہے کس کی ملکیت ہے اور کس کی ملکیت نہیں ہے، درخت پر لگا ہوا نہ ہو، ہٹا دیا گیا ہو، کسی قسم کا اضافی طور پر اس کے اندر ملاوٹ نہ کی گئی ہو، اور جیسا ہے ایز پر جو نظر آ رہا ہے اس کے طور پر اس کو بیچا جا سکتا ہے. شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک، اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی، میرا نام محمد قاسم مسلم اتاری ہے اور میں اوسلو ناروے سے بات کر رہا ہوں. اور میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ادھر ان ملکوں میں دکانوں میں کام کرنا جدھر پورک الکوہول وغیرہ بیچی جاتی ہے، ان چیزوں کو اٹھانا، بیچنا، رکھنا یہ جائز ہے، کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ٹی وی پر فٹ بال دکھایا جاتا ہے، کیا فٹ بال دیکھنا جائز ہے، دیکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. دو سوال انہوں نے کیے ہیں. جی پہلا تو پورک کے حوالے سے، جی سور جو ہے اس کا کام کرنا، اس کو اٹھانا، اس کو منتقل کرنا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جو سور ہے اس کے کام میں وہ معاون و مددگار بنے. اس کا اٹھانا، اس کی نقل و حمل یا اسے بیچنا، یہ مسلمان. جی اچھا، الکوہل بھی کا ہے. تو اسی طریقے سے الکوہل کا معاملہ ہے. حدیث مبارکہ میں جو ہے وہ الکوہل کے تعلق سے تو بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے جی کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیچنا، خریدنا، مددگار بننا یہ کام مسلمان کے لیے جائز نہیں ہوں گے. ایسے جاب تلاش کریں کہ شریعت مطہرہ کی جو تعلیمات ہیں اس جاب کے حوالے سے، اس کے کرنے کے حوالے سے اجازت دیتی ہوں. ٹھیک. دوسرا جو ان کا سوال تھا کہ فٹ بال کا میچ دیکھنا، جی تو یہ ناروے میں رہتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ جب اس طرح کی تقاریب ہوتی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی تقاریب کے اندر بے پردگی، میوزک اور اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ غالب طور پر موجود ہوتے ہیں. ٹھیک. اور اب جب یہ چیزیں موجود ہیں تو جو اگلا اسٹیپ ہے اس کی طرف تو جانے کی، گفتگو کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے. تو اس طرح کے جو ایونٹس ہیں ایک جو مسلمان ہے اس کو دور رہنا چاہیے، کیونکہ بدنگاہی سے ہی بہت سارے مفاسد پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک. پھر میوزک جہاں پر ہو وہاں سے ویسے دور ہٹنا چاہیے، بجائے اس کے کہ کوئی خود اپنے گھر میں میوزک کا انتخاب کرے، میوزک کو بجائے. اور جو سرگرمیاں وہاں پر ہو رہی ہیں وہ سرگرمیاں بھی پھر ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر نہ نماز کا پتہ ہوتا ہے، نہ نماز کے اوقات کا خیال رکھا جاتا ہے. اور جو لوگ انہماک کرتے ہیں اس طرح کے معاملات کے اندر، پھر ان کی جو فرض عبادات ہیں وہ بھی ضائع ہو رہی ہوتی ہیں. مجموعی طور پر خلاصہ کلام یہی ہے کہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس میں اشتغال، اسے دیکھنا وہ جائز نہیں ہے. ٹھیک. اگلی کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں. جی مفتی صاحب، ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں میں. تقریباً 1-2 سال سے پاکستان میں بیرون دنیا میں منائے جانے والا ایک کاروباری تہوار متعارف ہوا ہے جس میں نومبر کے آخری جمعے کو بلیک فرائیڈے کے نام سے منایا جاتا ہے، اور مختلف کاروباری کمپنیاں خاص طور پر آن لائن کمپنیز ڈسکاؤنٹ دیتی ہیں. تو جمعے کے دن کو بلیک کہنا کیسا، اور ایسی کمپنیوں کے ساتھ خریداری کرنے کے کیا شرعی احکامات ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں. ٹھیک ہے. جی جمعہ کا دن مسلمانوں کے نزدیک ایک مذہبی اہمیت کا حامل دن ہے. یہودی ہفتے کے دن کو مذہبی طور پر اہم مانتے ہیں، نصارہ جو ہیں وہ اتوار کے دن کو مذہبی طور پر اہم مانتے ہیں. اور جس کے مذہب میں جو دن زیادہ مقدس اور اہم ہوتا ہے وہ اس دن کے تعلق سے جو الفاظ منتخب کرے گا یقینی طور پر وہ ایک تعظیم کے الفاظ منتخب کرے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جمعہ کے دن کو بلیک کے لفظ سے تعبیر کرے یا اس کے لیے لفظ بلیک استعمال کرے. یہ دن یعنی مطلب بلیک دن کا مطلب ہوتا ہے سیاہ دن. اب کوئی کہے گا کہ جناب مولانا جو ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے مسئلہ بیان کر رہے ہیں، ان کو اس دن کی ہسٹری نہیں پتا کہ دن ہوتا کیا ہے. تو چلو میں ہسٹری بھی بیان کر دیتا ہوں. دیکھیے امریکہ وغیرہ میں یہ دن 60 کی دہائی میں شروع ہوا. 1960 کی دہائی میں جو دستیاب معلومات
مجھے میسر آ سکی، اور ان معلومات کے تحت جو تاجر لوگ تھے اس دن کو کے اندر کاروبار کیا کرتے تھے یا کاروبار کا حساب کیا کرتے تھے، اور جو نقصان ہوتا اسے لال پین سے لکھتے تھے، نقصان کو سرخ پین سے لکھا کرتے تھے، اور نفع کو سیاہ پین سے لکھا کرتے تھے. تو ان لوگوں کے نزدیک جو کالا رنگ ہے وہ نفع کی علامت ہوا کرتا تھا. اب یہ دن وہ جمعے کے لیے انہوں نے خاص کر دیا، جمعے کے دن یہ کام کیا کرتے تھے. آہستہ آہستہ رسم یہ پڑی کہ جناب جمعے کے دن کو انہوں نے بلیک ڈے کہنا شروع کر دیا. اب وہ تو غیر مسلم تھے، یہود و نصارہ تھے، ان کے دن ان کے مذہب میں، ان کی مذہبی تعلیمات میں جمعہ کے تعلق سے کوئی اہمیت نہیں تھی. انہوں نے جو لفظ چاہا وہ بول دیا. لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاں کچھ کاروباری کمپنیوں نے 1-2 سال سے جو ہے وہ یہ کام شروع کیا ہے، اور کہ جناب پاکستان کے اندر بھی وہ یہ کاروباری تہوار منائیں گے اور جمعہ کے دن کو بلیک فرائیڈے کا نام دیں گے، اور اپنی پروڈکٹ کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کی سہولیات رکھیں گے، سستا بیچیں گے، پیکیجز کا اعلان کریں گے، مختلف قسم کے جو ہے وہ انعامات کا اعلان کریں گے، ڈسکاؤنٹ کا اعلان کریں گے. تو بات دراصل یہ ہے کہ اس طرح کا جو طرز عمل ہے اس کے اندر ایک ہی غلطی ہے کہ جمعۃ المبارک جو کہ یوم نور ہے، اس جمعۃ المبارک کے دن کو جس نام سے پکارا گیا ہے وہ نام جو ہے قابل تسلیم نہیں ہے. ٹھیک. اب ہم ہمارے زیادہ دور نہیں، ہمارے پڑوس میں یہ چائنا سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ تہوار گزشتہ 3-4 سال سے جب معروف ہوا اور امریکہ سے نکل کے اور ممالک کی طرف منتقل ہوا، ایشین ممالک میں بھی جب یہ تہوار آیا تو چائنا کے لوگوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ نومبر کے آخری ہفتے میں بلیک فرائیڈے کے نام سے کوئی دن منائیں، انہوں نے اپنی ایک ثقافت شروع کی اور انہوں نے 11 نومبر کے دن کو ایک الگ نام سے یہ تہوار منایا. اور میں پڑھ رہا تھا اخبار کے اندر، ایک بہت معاصر بڑا اخبار ہے، اس نے اپنی ویب سائٹ پر اس خبر کو شائع کیا کہ جناب چائنا کی صرف ایک آن لائن کمپنی نے اس تہوار کے اندر جو اس نے الگ نام سے منایا، الگ دن منایا، اس نے باقی ممالک کی پیروی نہیں کی، باقی ممالک کے نام کو نہیں لیا، باقی جو دن ہے، باقی جو لوگ مطلب ممالک ہیں جس تاریخ کو مناتے ہیں وہ تاریخ نہیں لی، جس دن کو مناتے ہیں وہ دن نہیں لیا، جس نام سے مناتے ہیں وہ نام نہیں لیا. اور اس یعنی کمپنیوں نے ایک نیا جو ہے فیسٹیول شروع کیا، ایک نیا تہوار شروع کیا، اور صرف ایک آن لائن کمپنی نے کئی ارب ڈالر کی تجارت ایک دن میں کی ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نام سے چیزیں بکتی ہیں تو سبق موجود ہے کہ ان کی ثقافت نے یہ منظور نہیں کیا کہ وہ جناب ان ممالک سے نام لے کر آئیں جن ممالک کو پسند نہیں کرتے، ان کی ثقافت نے یہ منظور نہیں کیا. تو اب مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ مسلمان جو ہے اس کے مذہب کے اندر جمعہ کی ایک اہمیت ہے، جمعہ کی ایک فضیلت ہے، جمعہ مقدس دن ہے، جمعہ جو ہے وہ تمام دنوں کا سردار ہے، جمعہ جو ہے وہ یوم نور ہے. تو اب اس جمعہ کے دن کو وہ بلیک کیسے کہہ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس لفظ کے پیچھے کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہو، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ توہین کی نیت نہیں ہوتی لیکن لفظ کا استعمال غلط ہوتا ہے. تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں جو لفظ کا استعمال ہے وہ لفظ کا استعمال غلط ہے، اور جمعہ کے دن کو ہرگز بلیک نہیں کہہ سکتے. جو کمپنیاں ایسا کرتی ہیں اگر مسلمان ان کے ساتھ خریداری رکھیں گے تو یہ نظام تو بند نہیں ہوگا، تو پھیلتا چلا جائے گا. اس لیے اخلاقی طور پر یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں کی کہ ایسی کمپنیوں کے ساتھ لین دین نہ کریں جو ہمارے اس مذہبی دن کے تعلق سے کسی بھی طرح کا انحراف کرتی ہیں. اور بہت ساری کمپنیوں کو میں نے دیکھا ہے، پچھلے سال ایسی رپورٹیں آئی تھیں کہ انہوں نے گولڈن جمعہ یا وائٹ فرائیڈے کے الفاظ، سپر فرائیڈے کے نام سے جو ہے اپنی سیلز لگائیں. انہوں نے لفظ بلیک کا استعمال نہیں کیا، اور کیسے بھی کیا جا سکتا ہے. جمعہ کے فضائل تو آپ دیکھیے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کا خلاصہ میں نے بیان کیا. ترمذی شریف کی حدیث میں مزید تخصیص کر دی گئی کہ جمعہ سے عصر
یعنی جمعہ کو عصر سے مغرب وہ گھڑی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ جمعہ کے اندر 24 گھنٹے ہیں، یعنی رات سے جب شروع ہوتا ہے وقت جمعہ کا، شب جمعہ اور جمعہ 24 گھنٹے ہیں، اور کوئی ایک گھنٹہ ایسا نہیں گزرتا کہ اللہ تبارک و تعالی 6 لاکھ ایسے لوگوں کو آزاد نہ فرماتا ہو جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ جمعہ کے دن جو انتقال کر جائے اللہ تبارک و تعالی اسے عذاب قبر سے محفوظ فرماتا ہے۔ اتنا عظیم دن ہے جمعہ کا، اتنا عظیم دن ہے مسلمانوں کے ہاں جمعۃ المبارک، جمعۃ النور، یوم نور۔ تو اب یہ کیسے مطلب کہ ایک مسلمان کے لیے روا ہوگا کہ وہ اس دن کو بلیک کے نام سے پکارے اور یہود و نصارہ کی پیروی کرے، ان کے پیچھے چلے، ان کے نقش قدم پر چلے، اور اس بات کو صرف نظر کرے کہ اس کے اپنے مذہب میں جمعۃ المبارک کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، اور کاروبار کیجئے لیکن کاروبار کے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے، اپنا نام رکھا جا سکتا ہے اس فیسٹیول کا، اور اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ میں نے چائنا کی مثال دی آپ کو کہ مختلف ناموں سے مختلف دن میں منایا انہوں نے، لیکن صرف ایک کمپنی نے اخبار ایک دن کے اندر اربوں ڈالر کا جو نفع ہے وہ حاصل کیا ہے۔ اور مفتی جمعے کے دن تو نیکیوں کے بھی مطلب دروازے زیادہ وسیع کر دیا درود پاک کے حوالے سے آپ دیکھیں وہ اس لیے زیادہ ہوتی ہے نا، فضیلت اس لیے ہے، نیکیاں بڑھتی ہیں، 70 گنا ثواب بھی دیے جانے کی روایتیں موجود ہیں، سب اس لیے ہے کہ یہ مذہبی اعتبار سے مقدس دن ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اچھے ناموں کا انتخاب بھی ضروری ہے۔ مفتی اگر نفسیاتی اور معاشرتی طور پہ دیکھیں تو جس دن مجھے خوشی ملے اس دن کو کوئی سیاہ دن کہے تو مجھے تو مزہ نہیں آئے گا کہ مجھے خوشی ملی، میری ترقی ہوئی ہے اس دن، اور یہ کہہ رہا ہے آج سیاہ دن ہے، تو مجھے سننے میں تو مزہ نہیں آئے گا۔ اس اعتبار سے بھی آپ نے جو ارشاد فرمایا ان مدنی پھولوں کو نوٹ کرے، اللہ کرے اس کو وسعت ملے، اور ہمارے جو تاجر حضرات ہیں، ہمارے تاجر اسلامی بھائی ہیں، وہ اس کی رعایت کریں۔ مفتی اب کچھ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، کچھ جیسے آپ نے تذکرہ بھی کیا، کچھ تاجر ایسے ہیں، کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جنہوں نے تبدیلی کی اور یہ دوسرے ناموں سے اچھے ناموں کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا۔ ہمارے نزدیک کوئی مذہبی تہوار تو ہے نہیں، تہوار منایا جا سکتا ہے، کاروباری تہوار ہے، نام کے انتخاب پر مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، نام تبدیل کر لیں تو کام بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگلی کال دیجیے۔ عرض یہ ہے کہ بعض ٹھیکیدار ہوتے ہیں تو ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ کام اور مال دونوں کے پورا اتفاق کر لیتے ہیں کہ اس گھر میں ٹائلنگ وغیرہ کرنی ہے، اس کا مال اور اس کی مزدوری یہ ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مکان مالک کہتا ہے نہیں آپ مزدوری ہم سے طے کریں، مال ہم لائیں گے۔ اب جب مال لانے کا وقت ہوتا ہے تو اس میں دو صورتیں آتی ہیں، ایک یہ کہ ٹھیکیدار کہتا ہے کہ چلیں میں آپ کو دکاندار سے دلا دیتا ہوں، تو اب وہ دکاندار سے پہلے سے اتفاق کر لیتا ہے کہ میں گاہک لے آؤں گا۔ تو نمبر ایک یہ کہ یا تو دکاندار اس میں کچھ پہلے سے ہی بڑھا دیتا ہے کہ اس کو دینا ہے ٹھیکیدار کو کچھ، تو اس صورت میں کیا حکم؟ اور اگر وہ دکاندار دام نہیں بڑھاتا، اگر یہ مکان مالک خود جاتا تو وہ جو ریٹ ملتا وہی ریٹ وہ اب بھی دے رہا ہے اس دکان پر ٹھیکیدار کے ساتھ جانے کی وجہ سے، اور جو مکمل فاتورہ ہے اس میں سے اپنی طرف سے اگر ٹھیکیدار کو دیتا ہے تو یہ پھر ٹھیکیدار کو جو چونکہ پہلے سے اتفاق تھا ایسا لینا کیا ایسا۔ ٹھیک ہے جی، بڑی تفصیل سے آپ نے سوال کر لیا۔ مدینہ منورہ سے کال تھی، اسی لیے لفظ فاتورہ استعمال کیا گیا ہے جی، اور فاتورہ جو ہے وہ بل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بل ملتا ہے ہمیں، رسید ملتی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ بیسیکلی ان کا سوال یہ تھا کہ ٹھیکیدار کو رکھا ہے، اسے مزدوری دی جائے گی، کام کا ٹھیکہ دیا ہے، مال کا ٹھیکہ نہیں دیا، اسے مزدوری دی جائے گی۔ جب اسے مزدوری دی جائے گی تو اب وہ مال دینالے میں جاتا ہے، مال چونکہ مالک نے لینا ہے، مال ٹھیکیدار نے نہیں لینا، تو ٹھیکیدار ہے وہ اجیر خاص تو ہے نہیں، اجیر مشترک ہے، تو وہ اس ٹھیکیداری کے دوران اور بھی کام کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اور کام نہیں کر سکتا۔ تو جب وہ جائے گا لے کر پارٹی کو، اور دکاندار سے وہ پہلے طے کر چکا ہے کہ میں پارٹی کو لانے کی کمیشن لوں گا، اور لے کر جانا ایک عملی کام ہے، صرف فون پہ اس نے کام نہیں چلایا، عملی کام بھی اس نے انجام دیا، تو اس طرح کی بروکری لینا جائز ہے۔ اس میں دو باتیں پیش نظر رہیں، ایک تو یہ ہے کہ دکاندار سے پہلے طے کر لینا ضروری ہے۔ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں کہ ایک دکان پر لے کر گئے، وہاں ان کی سیٹنگ تھی جی، دوسرے پر نہیں تھی، لیکن وہ بعد میں بتائیں گے کہ جناب
मैं आपके पास पार्टी को लेकर आया था, पैसे दो। कहेंगे भाई आपका और हमारा तो कोई मायदा ही नहीं था, हम किस बात के पैसे दें। ये नहीं होना चाहिए, दुकानदार से पहले तय हो। दूसरी बात यह है कि जो भी ले जाने वाला है वो अपना अमली कोई काम करे, उसका अमली तौर पर अपना कोई काम होता है तो उसकी मेहनत पाई जाएगी, अमली दौड़ धूप पाई जाएगी। जो एक तकाजा बयान किया है फुकाहा इकराम ने ब्रोकरी लेने के ताल्लुक से, तो इन दो चीज़ों के पाए जाने पर उसका जो तयशुदा जो वो है ब्रोकरी या दुकानदार से वो लेना जायज़ होगा, कोई इसमें हर्ज नहीं है। ठीक, अगली कॉल दीजिए। सगे अत्तार मोहम्मद रफीक अत्तारी मुंबई से। मेरा एक मसला ये है हजरत के सवाल करना है मुफ्ती साहब से कि अगर कोई हैवी डिपॉजिट पे घर लेता है और उसे लेकर किराए पे दे सकता है, बराए करम मेहरबानी जवाब इनायत फरमा दे। ठीक है जी। हैवी डिपॉजिट पे घर लेता है, क्या मुराद है? मॉर्गेज समझ में आया मुझे तो। इस कॉल को आप सुन लें और बता दीजिएगा, अगली कॉल दीजिए। देखिए, हैवी डिपॉजिट पे घर लेता से क्या मुराद है? ठीक है, आप थोड़ा सवाल वाजे करें। हैवी डिपॉजिट पे घर ले लिया, क्या ले लिया? घर खरीद लिया, घर किराए पे ले लिया, क्या किया? हैवी डिपॉजिट के एतबार से मुझे ये सूरत ही समझ में आ रही है जो हमारे यहाँ आजकल चल रही है कि एक बड़ी रकम दे के घर ले लिया, कोई किराया उसकी मद में नहीं है। अच्छा। अब इसने इसको किराए पे दे दिया है, ये समझ में आ रहा है। अगर ये कहना चाहते हैं कि मिसाल के तौर पर बयाना जो है वो छोटा मोटा बयाना रखा जाता है कि 2-4 महीनों का किराया जमा हो जाए तो वो वसूल किया जा सके, या फिर मकसद बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई घर के अंदर टूट फूट है, उस टूट फूट को जो है वो उस माफ़ कीजिए बयाने में इस्तेमाल कर रहा हूँ, एडवांस रखा जाता है। एडवांस रखा जाता है कि छोटी मोटी टूट फूट है वो उस एडवांस से कवर की जा सके, या यूटिलिटी बिल्स बाज़ औक़ात जमा हो जाते हैं किराएदार के ज़िम्मे, वो कवर की जा सकें, या बाज़ औक़ात किराएदार अचानक से सामान उठा के गायब हो जाता है और 2-3 महीनों का किराया होता है, वो कवर किया जा सके। तो इसके मकासद थे और एडवांस लोग लिया करते थे और लेते भी हैं, आज भी लेते हैं। लेकिन हर मार्केट का अपना एक एडवांस होता है, हर मार्केट का अपना एक एडवांस होता है और उस एडवांस को लोग लेते हैं। तो एक तो ये है कि एक नॉर्मल सा एडवांस है, इसके लेने में तो कोई हर्ज नहीं है। वो एडवांस लेके कोई किराए पर अपनी जगह देता है तो फुकाहा इकराम ने इसकी रुख्सत अता फरमाई है, जवाज बयान किया है। लेकिन दूसरी सूरत यह है कि और ये पंजाब में बहुत ज़्यादा हो रहा है सकता है इंडिया में भी शुरू हो गया हो, हिंद में भी शुरू हो गया हो, वो ये है कि जनाब एडवांस तो चल रहा है 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए। ठीक है, नॉर्मल एडवांस। ठीक है, लेकिन सामने से पार्टी कहती है कि मुझसे आप 10 लाख रुपए एडवांस ले लो। ठीक है, किराया 1% लो सिर्फ। ठीक है, अगर किराया 10,000 रुपये था तो मैं 1,000 रुपये किराया दूंगा। ठीक है, किराया अगर 50,000 रुपये है तो मैं 5,000 रुपये किराया दूंगा। और बाद लोग तो किराया बिल्कुल नहीं देते। ठीक है, तो ये जो हैवी डिपॉजिट या एडवांस की मद में बहुत बड़ी रकम जमा की गई है, इस बड़ी रकम जमा करके ये जो बड़ी रकम है क्या हैसियत रखती है? ये बड़ी रकम दरअसल कर्जा है जो मालिक मकान ने हासिल किया होता है, और मालिक मकान अब इस कर्जे पर सामने वाले को नफा देता है। नफा ये देता है कि जो मार्केट में राइज किराया था वो किराया कम कर देता है, इससे ज्यादा वो हद से ज्यादा कम कर देता है या किराया माफ कर देता है। तो कर्जे पर नफा उठाना हुआ, कर्जे पर जो नफा देना है और लेना है ये सूदी मामला है, हरगिज शरअन इसकी इजाजत नहीं हो सकती। ठीक, अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब के बारे में मेरा सवाल ये है कि मैं दर्जी काम करता हूँ और जब सीजन होती है जैसे कि रमजान ईद है तो बहुत काम होता है, तो हम कई ग्राहक को मना कर देते हैं। लेकिन होता ऐसा है कि हमें पता होता है कि जो रेगुलर ग्राहक आते हैं वो एंड टाइम पर आते हैं, तो हमने 20-25 जोड़ी की जगह रखी होती है। लेकिन जो नए ग्राहक आते हैं या जो पैसे पूरे नहीं देते वो अगर आते हैं तो उनको मना बोलते हैं कि अब जगह नहीं है, तो क्या ये भी झूठ होगा? और इसके हम क्या करें कि हम झूठ भी न हो और ऐसे ग्राहक वापस चले जाए? बराए करम इरशाद फरमाए। आपका सीजन तो आने लगा है तो सवाल आपने बड़े सही मौके पे किया है। जी मुफ्ती। हाँ, रबीउल अव्वल भी सीजन है, बिला शुबा मुसलमान जो है ईद के तौर पर मनाते हैं और इसमें नए कपड़े सिलवाते हैं, कसरत के सब मामला हैं। जी, देखिए मामला ये है कि
ایک ہوتا ہے کسی گفتگو کو مخصوص پس منظر میں بولنا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ مفتی صاحب وقت چاہیے آپ کا. ٹھیک. میں کہتا ہوں جی وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ وقت تو میرے پاس ہے. صحیح ہے. ڈبل 12 گھنٹے تو وہی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پاس وقت ہے لیکن کیا ہے کہ میرے پاس کام ہے. ٹھیک ہے. پہلے سے میرے منتخب کردہ کام ہے, ان کاموں کے لیے میں نے وقت منتخب کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یا ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے جو ہے وقت منتخب کیا ہو. ٹھیک. تو بعض اوقات ایک کسی گفتگو کا ایک محدود پس منظر ہوتا ہے صحیح. یا مخصوص پس منظر ہوتا ہے, ٹھیک. وہ گفتگو اس پس منظر میں کی جا رہی ہوتی ہے. صحیح. تو جو انہوں نے وجہ بیان کی ہے وہ وجہ یہ بیان کی ہے کہ جو بندھے ہوئے کسٹمر ہیں جی انہیں پتا ہوتا ہے کہ جناب ان کی طرف سے آنا ہی آنا ہے. صحیح. آرڈر ان کی طرف سے آنا ہی آنا ہے اور اس آرڈر کے ہوتے ہوئے میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو جب ان کے ذہن میں یہ نیت ہے کہ ان کے آرڈر کے ہوتے ہوئے میرے پاس وقت نہیں بچے گا, ٹھیک. تو انہوں نے کوئی خلافت واقع بات نہیں کی ہے. ٹھیک ہے. جھوٹ کہتے ہیں خلاف واقع بات کرنے کو. ٹھیک ہے. تو جو ان کے ذہن میں تصور ہے وہ واقع کے مطابق ہے. ٹھیک. تو اگر یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے نا وقت نہیں بچے گا, بہت سارے آرڈرز ہیں اور بہت سارے آنے ہیں, جی تب تو اور زیادہ وضاحت ہو جائے گی. تو ان کا جملہ بہرحال جھوٹ پر مشتمل نہیں ہے. صحیح. اگلی کال دیجیے. سوال سر یہ ہے کہ میں نا آج تو 2 سال پہلوں نا پیسے دیتے سی ایک بندے نو تجارت واسطے. انہیں نا سر سود تے لے کے نا لوگاں نو چیزاں تے دیندا وا. کیا وہ میرے واسطے جائز آ یا ناجائز آ؟ وہ تجارت اپنی سمجھدا مگر میں نہیں سمجھدا. ٹھیک ہے. بالکل جی, تسی صحیح سمجھ رہے ہو. جب آپ کے پیسے کا اس نے استعمال ہی غلط کیا ہے تو اس کا جو نفع حاصل ہوا ہے وہ نفع سودی نفع ہے, اور وہ سودی نفع آپ کو ملے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو آپ کے لیے وہ نفع حلال نہیں ہے. ہاں اگر وہ آپ کو دیتا ہے تو اسے لے کے بغیر ثواب کی نیت کے مستحق کے زکوٰۃ کو صدقہ کر دیں. تسی اس نفع نو وصول کرو ثواب دی نیت تے بغیر مستحق کے زکوٰۃ جڑے بندے ہیں نے انہاں نو دے دو. ٹھیک ہے. اے حالے گا. ٹھیک ہے. چلیں جی, مفتی صاحب نے آپ کو آپ کی زبان میں ہی جواب دے دیا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. کوشچن یہ ہے کہ ایک سرکاری ادارہ ہے, وہ کچھ چیزیں جب انہوں نے پرچیز کرنی ہوتی ہیں تو وہ جو ہے نا مجھے کہتے ہیں, میں انہیں جو ہے نا وہ چیز پرچیز کر کے تو انہیں دے دیتا ہوں, اور اس میں جو ہے نا وہ پھر اس میں اپنا منافع بھی رکھ سکتا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ جو سرکاری ادارہ ہے وہ پیمنٹ جو ہوتی ہے وہ چیک کی شکل میں ہوتی ہے, اور وہ چیک اس دکاندار کے نام پہ بنتا ہے جس سے چیز پرچیز کی ہوتی ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ کیا میں وہ اپنے نام کا جو ہے نا انوائس انہیں دے سکتا ہوں تاکہ چیک جو ہے وہ میرے نام کا بن جائے اور میرے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ آ جائے؟ ٹھیک ہے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی ادارے کے ساتھ کیا وابستگی ہے. ٹھیک. آپ فری منصر ہیں, مطلب آزادانہ کام کرتے ہیں, یا آپ ادارے کے اپنے ملازم ہیں. اگر آپ اسی ادارے کے ملازم ہیں اور پرچیزر ہیں اس ادارے کے, اور آپ کا کام یہ ہے کہ چیزیں لے کر آنا اور سلیکٹ کرنا, اور پرچیزر سے مراد یہ کہ پرچیزر مینیجر ہوتا ہے, پرچیز مینیجر ہوتا ہے. اگر آپ پرچیز مینیجر ہیں یا پرچیزنگ کے ساتھ کوئی تعلق ہے آپ کا, آفیشلی ادارے کی ملازمت آپ کی ہے, تب تو گنجائش کا کوئی پہلو نہیں ہے. اور اگر یہ ہے کہ ادارہ جو ہے وہ کچھ ماہرین کی خدمات حاصل کرتا ہے کہ مارکیٹ میں جو ماہرین ہیں ان کی خدمات حاصل کرنے کے بعد ان کے ذریعے چیزیں منگوائی جائیں تو صورتحال اور ہوگی. اور اگر یہ ہے کہ ادارے کے اندر اپنا ایک نظام ہے کہ براہ راست دکانداروں سے ان کو چیزیں خریدنی ہوتی ہیں تو صورتحال کچھ اور ہوگی. تو جو قوانین ہیں ادارے کے اس کے مطابق کام ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ جو افسر ہے وہ آپ کے مامے کا بیٹا ہے, چچے کا بیٹا ہے, آپ کا رشتہ دار ہے, وہ کہتا ہے دکاندار کو نفع کیوں ملے, چلو تھوڑا سا نفع آپ لے لو اس کے اندر سے. تو یہ تو ادارے کو دھوکہ دینا ہوا, اس کی گنجائش نہیں ہوگی. سوال تفصیل طلب ہے, جائز بھی ہو سکتا ہے آپ کا معاملہ, ناجائز بھی ہو سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ مزید تفصیل بتا کر دارالفتہ اہل سنت کے فون نمبرز آپ کو اسکرین پر نظر آئیں گے ابھی, ان فون نمبرز پر آپ مقررہ وقت کے اندر کال کر کے پورا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. سب انہیں اپنی حیثیت کا تعین کرنا ہوگا. ہاں, ان کی اپنی جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے. ٹھیک.
اس کے ساتھ آپ کال کر لیجئے، نمبر آ گئے اسکرین پہ، نمبر نوٹ فرما لیں، اپنے فونز میں یہ نمبر سیو کر لیں، اللہ نے چاہا تو کام آتے رہیں گے، بلکہ یہ سیو ہونے چاہیے تاکہ شرعی رہنمائی، ظاہر سی بات ہے ہمارا احکام تجارت تو ہفتے میں ایک دن ہو رہا ہے ایک لمیٹڈ ٹائم پہ، تو ان نمبروں سے وابستگی رہے گی، جانا آنا بھی انشاءاللہ پھر ہو ہی جائے گا۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی سوال چل رہا تھا اسکرین پہ ممبئی سے، یعنی کہ جو ایک مکان لیا ہے وہ زیادہ روپے دے کے، تو اس کو وہ آدمی آگے کرائے پہ دے سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کا کہنے کا مقصد تھا جیسے گروی لیا، یعنی کہ گہنے پہ چیز لی ہوئی، پیسے یعنی کہ آپ کو دے دیے 3 لاکھ روپیہ دے دیا، وہ گھر لے لیا، جب آپ 3 لاکھ واپس دیں گے تو وہ آپ کا گھر دے گا، وہ آگے کرائے پہ دے سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کا مقصد یہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس اعتبار سے بھی جواب دے دیتے مفتی صاحب۔ دیکھیں، آپ کا لہجہ ہے پنجابی، ٹھیک ہے جی، اور آپ بمبئی والے کی بات کی وضاحت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وضاحت بنتی نہیں ہے کہ اس نے کس ماحول میں سوال، کیا مراد تھی، کس ماحول میں سوال کیا ہے، کس ماحول میں نہیں کیا۔ تو یوں کسی پردیس بیٹھے آدمی کی بات کی وضاحت کرنا یہ معقول بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسئلے کا جواب تو ہم نے دے ہی دیا تھا کہ اگر یہ صورت ہے تو ناجائز ہے، ٹھیک ہے، وہی صورت آپ نے بیان کی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ناجائز ہے جو انہوں نے صورت بیان کی، اس کا بھی ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ ایک سوال رہ گیا، وہ سوال یہ رہ گیا کہ جناب آگے کرائے پر دینا، جی، تو بھائی جس گھر نہیں جانا اس کا راستہ کیوں پوچھنا؟ جب یہی کام ناجائز ہے جی، تو اگلے سوال کا تو جواب ہم جب دیں گے نا، آگے کرائے پر دینا اس کی کیا حیثیت ہے جب یہ کام خود جائز ہوگا؟ صحیح ہے، جب یہ صورت ناجائز ہے ٹھیک ہے، تو اگلا کام بھی جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، پہلی صورت تو جائز ہو، اس کے بعد اگلا قدم اٹھائیں گے۔ اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ میں کویت کے اندر رہتا ہوں اور میرے پاس میں ٹیلر کی دکان ہے اور میرے پاس ایک کاریگر کام کرتا ہے، اس کو میں پیس کے اوپر ریٹ دیتا ہوں جو بھی مناسب ہے پیس پہ، اور جب بھی میں سفر جاتا ہوں تو اس کو دکان دے دیتا ہوں، دکان میری ہے، بس اس کو میں بولتا ہوں تو چلا دکان، جب تک میں سفر سے نہ ہوں دکان وہ چلاتا ہے، اور دکان کا کرایہ اس کو ہی بڑھنا ہوتا ہے، اور اس سے میں کچھ پیسوں کی مطالبہ کر سکتا ہوں، اور ایسے پیسے لینا کیا مجھے میرے لیے درست ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی، دیکھیں آدھا مسئلہ تو کلیئر ہے کہ جو ٹیلر ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے اسے پر پیس یا اجرت دیں، اس کی گنجائش موجود ہے اور ایسا کرنا جائز ہوگا۔ لیکن دوسری جو بات ہے کہ یہ گاؤں اپنا وہاں جاتے ہیں، اپنے ملک جاتے ہیں، انڈیا جاتے ہیں، آواز ان کی ہندی تھی، تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو اس بات کا تعین کرنا ہوگا کہ آپ کتنے دن کے لیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اتنے دن دکان اس کے ہینڈ اوور رہے گی، تو دکان آپ گویا کہ اس کو کرائے پر دے کے جائیں گے۔ صحیح، ایک صورت یہ بن سکتی ہے کہ آپ دکان کرائے پر دے جائیں، دوسری صورت یہ بن سکتی ہے کہ آپ مشین کرائے پر دے جائیں۔ دکان کرائے پر دینا ذرا مشکل کام ہے، یعنی فقہی اعتبار سے کچھ پیچیدگیاں ہیں۔ ٹھیک، تو جو مشینیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں اس دوران، یعنی ایسا سمجھ میں آ رہا ہے جب یہ گھر جائیں گے تو وہ جو اسے کمیشن دیتے ہیں وہ نہیں دیں گے، صحیح، بلکہ سارا کا سارا نفع وہ خود لے گا۔ جی بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ سارا کا سارا نفع خود لے۔ ٹھیک ہے، اب جناب اس نے چونکہ جگہ استعمال کی ہے، مشینیں استعمال کی ہیں، تو یہ اپنی مشینوں کا کرایہ مقرر کر سکتے ہیں کہ اتنے دن یہ میری مشینیں آپ کے پاس رہیں گی، یا یہ میری کینچی ہے، یہ سازو سامان ہے، یہ آپ استعمال کریں گے تو ان کا آپ اتنا کرایہ مجھے دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی گنجائش موجود ہے اور اس کا کرایہ وصول کر سکتے ہیں، لیکن دن متعین کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، دن عرصہ جو ہے وہ ٹائم، عرصہ 2 مہینے کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 35 دن کے لیے، 45 دن کے لیے متعین ہو، اور کرایہ بھی متعین ہو، کتنا کرایہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب مفتی یہ جو کرایہ لے رہے ہیں، آگے جو دکان انہوں نے کرایہ پہ لی ہوئی ہے، میں نے عرض کر دیا کہ میں نے وہ صورت بیان ہی نہیں کیا نا۔ اچھا، وہ صورت دکان کرایہ پر لے کے آگے دینے میں مسائل ہیں، آسان صورت یہ ہے، ان کا خیال رکھنا مشکل ہے، حل تو اس کا بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھنا مشکل ہے۔ دکان کے بجائے جو مشین ہے، اوزار ہیں، وہ کرایہ پہ دے جائیں۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ سر یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ سونے کے کاروبار میں زیورات کی تیاری میں جوڑنے وغیرہ میں اور سستی دھات استعمال ہوتی ہے، اس طرح تیار شدہ زیور کو سونے کے ریٹ پر بتا کر فروخت کرنا کہ واپسی پر اتنی کاٹ ہوگی، ایسا کرنا کیسا ہے؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ مروز بھائی کون سی ذات استعمال ہوتی ہے؟
مختلف ہوتی ہیں. یہ جو سوال کر رہے ہیں تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہاتھ کے جو زیورات بنتے ہیں باریک کام کے، اس میں ٹاکا لگایا جاتا ہے. ٹاکے کی بات کر رہے ہیں کہ ٹاکا جو لگاتے ہیں وہ سونے کا نہیں ہوتا، اس میں ملاوٹ زیادہ ہوتی ہے، آدھے سے بھی زیادہ ہوتی ہے. سونے کا لگائے گا تو ٹاکا لگے گا نہیں، لگے گا نہیں، وہ بنتا نہیں ہے، سب کو ہی پتہ ہے، عرف ہے. صحیح. تو آدھے سے بھی زیادہ ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ برائے نام ہی اس میں سونا ہوتا ہے، تو لیکن وہ ٹانکے کے اندر، صرف ٹانکے جی ٹانکے کے اندر. باقی زیور کے جو پرزے ہوتے ہیں وہ تو سونے کے ہوتے ہیں جو بھی طے شدہ ہے. تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، جب یہ بات پتہ ہے خریدنے والے کو بھی بیچنے والوں کو بھی کہ اس معاملے کے اندر یہ پریکٹس ہے، تو پھر دھوکہ نہیں ہوگا. اور اس بات کی گنجائش موجود ہے. وجہ یہ ہے کہ ورنہ وہ سونا جو ہے وہ جڑے گا کیسے؟ سونا جوڑنے کے لیے ٹانکا لگانا تو ضروری ہے، اور وہ ٹانکا اگر سونا ہی استعمال ہوگا تو ٹانکا نہیں لگ سکے گا. تو یہ ایک ایسا عرف ہے جو معروف بات ہے، لوگوں کو پتہ ہے. اور اسی لیے بعض جو سیانے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا زیور لیں جس میں ٹانکے کم لگے ہوئے ہوں تاکہ اس میں سونا زیادہ ہو. بیچنے جائیں گے تو وہ ٹانکے شاید شمار نہیں ہوتے. نہیں، یہی کہہ رہا ہے نا کہ جب یعنی دکاندار کسٹمر کو دے رہا ہے نا تو وہ سونے میں شمار ہو رہا ہے، اور جب کسٹمر واپس کرنے کے لیے آ رہا ہے، ریپلیس کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو پھر وہ ٹانکوں کا وزن جو ہے اندازن مائنس کرتا ہے. تو دیکھیں نا، فریقین کی رضامندی پر خرید و فروخت ہوتی ہے. پہلے ایک ڈیل ہوئی، دونوں نے اس بات پر رضامندی کی کہ یہ ٹانکے جو نا سونے میں شمار ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ جائز. صحیح. دوسری دوسری ڈیل ہوتی ہے، دونوں اس بات پر رضامندی کرتے ہیں کہ ٹانکے مائنس ہوں گے، یہ بھی جائز. یعنی فریقین اتفاق اگر کر رہے ہیں، دونوں صورتیں ہیں، چاہیں تو بیچتے وقت بھی مائنس کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ایک شخص کہتا ہے میں تو نہیں بیچوں گا، ٹھیک ہے، اسی شرط پہ بیچوں گا میں تو کہ سونے میں شمار ہوں. سونے میں شمار ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسی شرط ہے جس پر عرف جاری ہو چکا ہے، جی، تو اس کی اجازت دی گئی فقہا نے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اگلی کال دیجیے. اس جواب سے میں بہت خوش ہوں. سر میرا کویسچن یہ ہے کہ میں پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر ہوں. میرے پاس ایک پیشنٹ آیا کچھ دن پہلے، تو اس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے. میں نے اسے کہا کہ بھئی آپ کی پرابلم کی میں میڈیسن میرے پاس اویلیبل نہیں ہے، میں اس کو تیار کر کے آپ کو دے سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ اس وقت میں پیسے نہیں لے کے آیا، آپ میری دوا تیار کر دیں، میں جب 2 دن کے بعد لینے آؤں گا تو میں جو ہے وہ آپ کو پیسے بھی دے دوں گا. اب جو شخص اس کو لے کے آیا تھا میں اس کو تو جانتا تھا، لیکن جو میرے پاس دوائی لینے آیا تھا میں اس کو نہیں جانتا تھا. اب ہوا یوں کہ وہ شخص 2 دن کے بعد دوائی لینے نہیں آیا، حتیٰ کہ 2 دن کے بعد کیا وہ ابھی تک میرے پاس دوائی لینے آیا ہی نہیں. اب جو شخص اسے لے کے آیا تھا اس نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو اس کی جگہ پہ پیسے دیتا ہوں. اب میں نے آپ سے یہ جاننا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ میں اس شخص کو دوا دے کے اس سے پیسے لے لوں، یا میں آدھے خود جو ہے وہ آدھے پیسے اس سے لوں اور آدھا جو ہے وہ جو میرا نقصان ہے وہ میں خود برداشت کروں؟ اس معاملے میں میری رہنمائی فرما دیں. ٹھیک ہے جی. ویسے ہمارے ہاں تو یہ دیکھا ہے کہ ڈاکٹر آزاد دوا خود کم بناتے ہیں. جی، شاذ و نادر ہی بنا. ہاں، کچھ ایسے بڑے اسٹور ہوتے ہیں وہاں کچھ نسخے بن جاتے ہیں، ریفر کرتے ہیں جہاں کیمسٹ بیٹھے ہوتے ہیں. جی جی. بہرحال دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس شخص نے آرڈر دیا ہے وہی آپ کا مطلوب اور مقصود اور ملزم ہے. دوسرا آدمی اس کی جگہ ذمہ دار نہیں بن سکتا. دوسرے آدمی کے ذمہ دار بننے کی ایک صورت فقہا نے بیان کی ہے، اور اس صورت میں کی ہے کہ کسی پر قرضہ نکلتا ہے. مثال کے طور پر جس آدمی نے آپ سے دوائی بنوائی اس نے آپ سے سودا کر لیا کہ میں آپ کو آرڈر دیتا ہوں، یہ کام آپ کر دیں، اور اس کا یہ ایسا ہی کام ہے جیسا کہ آپ آرڈر پہ کوئی چیز بنوا رہے ہوں. تو ہمارے ہاں اس پر یہ ہے کہ بہرحال ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور اس کو لازمی سمجھا جاتا ہے ایسے سودے کو، اور اس سے پیسوں کا تقاضا کیا جاتا ہے. اگر یہ حکم نہیں دیں گے تو پھر ہر دوسرا شخص پیچھے ہٹ جائے گا. صحیح. اور جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ بیانہ بھی لے لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا بیانہ تو دے جاؤ ہمیں. تو اب یعنی یہ تو ممکن تھا کہ اگر وہ قرض دار ہے، اس نے پیسے دینے ہیں، وہ مقروض ہے یا مدیون ہے، تو کوئی دوسرا آدمی اس کی ضمانت لے. اگر یہ نہیں دے گا تو مجھ سے لے لینا، میں اس کا ذمہ دار ہوں. کفالت اور حوالہ 2 ایسے طریقے ہیں شریعت اسلامیہ میں کہ جب یہ پائے جائیں تو اصل کے بجائے جو اس
جس نے اس کی ضمانت لی ہے ٹھیک ہے، اس سے آپ پیسے وصول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں. صحیح. جب کیس خراب ہوا اور پتہ چلا کہ وہ نہیں آ رہا، تب یہ دوسرے شخص پر ذمہ داری ڈالنا چاہ رہے ہیں. دوسرے شخص پر ذمہ داری بنتی نہیں ہے. ٹھیک. اگر وہ اخلاقاً مروتاً از خود دیتا ہے، آپ مطالبہ نہیں کرتے، آپ اس کو آر نہیں دے آتے، آپ اس پر پریشر نہیں ڈالتے، از خود دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ایک طرح سے اس کی طرف سے گفٹ ہوگا جو آپ کو ملے گا. لیکن اس کو اتنا تو اخلاقاً کہا جا سکتا ہے کہ بھئی وہ بندہ ہے کہاں گیا، اس کو ریفر کرو یا اس تک یہ پہنچاؤ میرا پیغام. بتاؤ. پیغام پہنچانے کی حد تک اس سے آپ مدد لے سکتے ہیں، لیکن اس آدمی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا جو اس کے ساتھ آیا تھا. ٹھیک. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. میرا سوال ہے، ہم ٹیلر کا کام کرتے ہیں، تو سر ہم لوگوں سے 500 سلائی لے رہے ہیں لوگوں سے. تو مطلب کچھ آدمی کم دے کے چلے جاتے ہیں. مطلب ایک اس کا دوست آتا ہے، ہم اس کو بتاتے ہیں میں نے اس سے 500 لی ہے، سلائی 500 چل رہی ہے، کچھ لوگ 500 دے دیتے ہیں. کیا اس میں مسئلہ تو نہیں ہے؟ اس میں جی دیکھیں، کسی کے ساتھ اگر آپ رعایت کرتے ہیں تو رعایت کرنا بھی جائز ہے. اور سلائی 500 ہے اور آپ یہ کہتے ہیں ریٹ ہمارا 500 چل رہا ہے اور 2-4 نے یا سے زیادہ نے ریٹ کم بھی کروایا ہے تو ایک الگ بات ہے. ایک ہوتا ہے ریٹ کا فکس ہونا، ٹھیک ہے بھئی یہ چیز کتنے کی ہے، اتنے کی بیچتے ہیں جی ہم، ٹھیک ہے، یا یہ اس کی اتنی قیمت ہے، کوئی یہ بتاتا ہے اتنی قیمت ہے، پھر کوئی ایک آدھ گاہک بارگیننگ کر کے کم کروا لیتا ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے جھوٹ بولا یا دھوکہ دیا. ریٹ 500 کا ہے، آپ 500 ہی بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. کسی کو کوئی بارگیننگ کرواتا ہے، کم کرواتا ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ اس کی وجہ سے آپ کا ریٹ اب 500 نہیں رہا، ٹھیک، جبکہ اب 500 کا ریٹ ہے اور آپ بہت سارے لوگوں سے وصول بھی کرتے ہیں. ٹھیک. تھوڑا اور ذہن کو اگر منانا ہو تو آپ یوں حساب کر لیں، اگر میرے پاس 100 گاہک آئے، 51 سے میں نے 500 لیے، 49 سے میں نے کم لیے، تو غالب تو 500 والے رہے نا. جب غالب 500 والے ہی ہیں تو آپ کا 500 بتانا بالکل درست رہے گا، اس پر کوئی کلام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آخری کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں. جی سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم نے کسی جگہ پہ پیسے دیے ہوئے ہیں کام کے لیے، تو وہ ہمیں کبھی منافع دیتے ہیں، کبھی 8,000، کبھی 10,000، کبھی 6,000، کبھی 5,000. کیا وہ صحیح ہے، جائز ہے؟ یہ پوچھنا تھا آپ. ٹھیک ہے جی. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ ان کے کاروبار کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ شریعت کے مطابق کرتے ہیں یا بس انہوں نے ایک اپنا ہی فارمولا نصب کر رکھا ہے کہ حساب کتاب جو کچھ ہو، حساب کتاب نہیں کریں گے، اپنی بک مینٹین نہیں کریں گے اور اس بات کا حساب نہیں لگائیں گے کہ اتنا نفع ہوا اتنا نقصان ہوا، بلکہ اس کے بجائے جو ہے وہ لگا بندہ نفع دیتے جائیں گے اور کبھی کبھار تھوڑا بہت کم زیادہ کر دیں گے. تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ کم زیادہ کرنا یا مینٹین نہ رکھنا، اصل چیز یہ ہے کہ پراپر جو کاروبار کے اصول و ضوابط ہیں شرعی طریقے سے، اس کے مطابق وہ نفع اور نقصان کی تقسیم بندی کریں. اور ایسا کرنے والے آپ کو ڈھونڈے سے چراغ لے کے نکلیں گے نا تو کوئی مل جائے گا، شہر میں چند افراد مل جائیں گے، ورنہ تو بہت نازک صورتحال ہے. تو یعنی اس معاملے کو آپ اندھیرے میں نہ رکھیں اور اندھا بھروسہ نہ کریں، بلکہ اس کو کہیں کہ آپ کس طریقے سے نفع نکالتے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ 8,000 ہی نفع ہوا ہے یا 6,000 ہی نفع ہوا ہے، وہ فارمولا کیا ہے، کیسے حساب کتاب کرتے ہیں. اگر وہ کہتا ہے بس میں اندازے سے کر لیتا ہوں تو پھر آپ وہاں سے پیسے نکال لیں اور وہاں اپنے کام کو جاری نہ رکھیں. ٹھیک ہے جی. اس سوال کا جواب بھی ہو، ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا، آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں آپ کل دن کے اوقات میں 1 بجے دیکھ سکیں گے اور پھر اگلے دن، اس سے اگلے دن منگل اور بدھ کی درمیانی شب رات کو 3 بجے دیکھ سکیں گے. اس کے علاوہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل کا لائیو فیس بک پیج جو ہے اس پہ بھی یہ سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے، لائیو جاتا ہے، تو وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی تک کوئی اطلاع تو نہیں ہے چاند کے نظر آنے کی؟ جی ابھی تک تو اطلاع نہیں ہے، کچھ میسیجز آ رہے ہیں لیکن کوئی کل نظر آئے ہمیں نہیں ملی. کل تو یقینی ہے، اگر آج نظر نہیں آتا تو آج نہیں ہے تو کل تو یقینی. لیکن ہماری طرف سے ہمارے ناظرین کو پیش کی ماہ ربیع الاول کی مبارکباد ہو سکتا ہے چاند آنے کا آج کوئی اعلان ہو جائے، ورنہ بہرحال کل تو چاند ہے ہی ہے.
ٹھیک ہے. تو پیشگی طور پر ہماری طرف سے سر ایک مختصر سا سوال کر لوں آپ نے چاند کی بات کہ وہ ربی النور شریف کی مبارکباد دینے کے حوالے سے ایک چیز مشہور ہے کہ جو ربی النور شریف کیا باقی مہینوں کے حوالے سے بھی کہ مبارکباد دے تو اس کے لیے بخشش ہے، یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے. تو اگر کچھ مختصر سا اس کا جواب ہو جائے تو. دیکھیں ایسے کوئی حدیث پاک میں نے نہیں پڑھی، ٹھیک، اور ہمارے ہاں ایک سے بڑھ کر ایک علماء موجود ہیں جن کی نظر ہزاروں لاکھوں احادیث پر موجود ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی جو احادیث ہیں کسی اور عالم کی طرف سے بھی نہیں آئی کہ اس نے تائید کی ہو. ٹھیک ہے. یہ جو میسج ہیں یہ غلط ہیں، باطل ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح کی بات کو آگے پہنچانا بھی گناہ ہے. ٹھیک ہے. کہ بغیر تحقیق کے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی بات منسوب نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے. اور مطلب ویسے ہی جو ربی النور شریف کی ولادت کی جشن میلاد النبی کی مبارکباد دیں گے اس پہ جو اچھی نیت ہوں گی اس کا ثواب. ربی الاول کی مبارکباد دینا اچھی بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ جناب سب سے پہلے 5 مہینے پہلے میسج آ جاتا ہے سب سے پہلے جو ربی الاول کی مبارکباد دے اس کے لیے یہ ثواب ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے جناب. ٹھیک ہے. اور مہینوں کے تعلق سے بھی کوئی ایسی روایت نہیں ہے. اور اس طرح کی جو اختراعی صورتیں ہیں کہ جس نے جو میسج بھیج دیا چلا دیا جناب، تو یہ بہت نازک صورتحال ہے. ٹھیک ہے جی، مفتی صاحب نے مبارکباد بھی دی اور وضاحت بھی کر دی. میری طرف سے بھی آپ پیشگی مبارکباد قبول فرمائیے. انشاءاللہ عز و جل 12 دن تک آج رات سے مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوگا. امیر اہل سنت انشاءاللہ عز و جل علم و حکمت سے مزین اپنے مدنی پھول آپ کی طرف بڑھائیں گے. تو آپ بھی نیت کر لیجئے، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ ان مدنی مذاکروں کو سنیں گے اور ان سے انشاءاللہ عز و جل علم دین بھی حاصل کریں گے، عمل کی ترغیب بھی حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا